بدل جاتی ہے. عربی اور فارسی سے رابطے سے جو زبان کی نشوونما کے لیے ختم ہو جاتی ہے. زبان کا حال اور ماضی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ہزارہ کتابیں جو اس رسم الخط میں چھپ گئی ہیں ضائع ہو جائیں گی. حرفوں کی تبدیلی سے حساب جمل کا وجود نہ رہے گا. شاعروں اور ادیبوں نے جو لفظی صناعوں میں کمال دکھایا ہے وہ نظر نہ آ سکیں گے. چنانچہ اردو شاعری تقریباً ختم ہو جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسم الخط کی حفاظت ہمیں ضروری ہے، تو رسم الخط کی حفاظت کے لیے ان مسائلوں پر گفتگو ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پر املا پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. ہم کو بڑے ٹھنڈے دل سے اس چیز پر سوچنا چاہیے، اس وجہ سے کہ آج ہم اپنے نوجوان کو، ہمارے پاس ہر زبان میں ایک ہی آواز کے لیے، ایک ہی صوت کے لیے مختلف حروف ہیں. اردو میں بھی ہیں، سین ہو کے سوات ہو کے سے ہو، یہ سب ایک ہی آوازیں دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہم جو انٹرنیٹ پر رومن الفاظ سے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تو کچھ کو کوئی کسی طرح سے لکھتا ہے، کچھ کو کوئی دوسری طرح سے لکھتا ہے، لیکن آپ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم کو اس کا ایک ذرائع پیدا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ ہماری زبان، انگریزی زبان میں آپ آسٹریلیا سے لے کر کیلیفورنیا تک پوچھئے کتنی ہے، ایک ہی سانس میں وہ کہے گا 26. آپ عربی سے پوچھیں تو کہے گا 29 حروف تہجی ہیں. آپ ایرانی سے پوچھیں تو وہ کہے گا عجم میں فارسی میں 33 ہیں. لیکن اردو والے سے آپ پوچھیں گے تو کوئی کہے گا میں نے عبدالحق کی قواعد پڑھی ہے اس میں 51 ہے. کوئی کہے گا میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے وہ 47 ہے. کوئی کہے گا اس میں 53 ہے. کوئی کہے گا اس میں 49 ہے. یعنی ہمارے پاس آج 2011 میں ابھی حروف تہجی کی پوری طریقے سے تعداد مشخص نہیں ہو سکی. اصوات کی تعداد پہ بھی اختلاف ہے ہمارے پاس. یہ میں بڑے مستند طریقے سے کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ میرا مطالعہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہی میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں یہاں پر طبیب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، لیکن اس لحاظ پر میں نے کام کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء ادب کو، دانشگاہوں کے پروفیسروں کو بیٹھ کر کام کرنا چاہیے اور اس بات پر ایک رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے حروف تہجی ہیں، ہمارے پاس اتنے اصوات ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ دیٹس اٹ. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو اس وقت ہم کیا کر سکیں گے؟ اس وقت ہم املے میں آسانیاں پیدا کر سکیں گے. املے کی گنجائش رشید حسن خان ایک طرف کرتے ہیں، مقتدرہ کی قومی زبان ایک طرف کرتی ہے. میں نے ابھی کتاب شائع کروائی ہے فیض فہمی، بلکہ وہاں پر ایک طرح سے لکھا جاتا ہے، بلکہ ایک جگہ پر یہاں استعمال کیا جاتا ہے. ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو، ایم اے کا اسٹوڈنٹ اردو کا حمزہ کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. بند کمرے میں بات کر رہا ہوں، یہ ہماری قصبہ پرسی ہے. کرا کے دیکھ لیجئے، میں پوڈیم سے چلا جاؤں گا، آپ کرا کے حمزے کا استفادہ، حمزے کا صحیح استعمال ایم اے کا اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ کیا ان اسٹوڈنٹس میں کوئی کوتاہی ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے صحیح راستے تعین نہیں کیے. فارسی کی آپ کتاب پڑھیے، تدوین پڑھیے، کتاب کی اصوات پڑھیے، فونیٹکس پڑھیے، آپ کو آسانی سے ملے گا. تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ مسائل ہیں املے میں. علماء ادب کو، پروفیسروں کو، دانشگاہوں کو اور درس آموز مقاموں کو، ادیبوں کو بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ اگر ہم صرف چیختے ہی رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. رسم الخط کو ایک طرف بچانا ہے، دوسری طرف رسم الخط میں جو مسائل ہیں ان کو سلجھانا ہے، الجھانا نہیں ہے. یہاں پر بڑے نرم طریقے سے آگے چلنا ہے اور جب تک یہ کام چل سکے آپ کو اردو ادب کو بچانا ہے. یعنی جب تک آپ نے یہ چیز نہیں دی، اگر بچہ آپ کا رومن میں ٹائپ کر رہا ہے اسے مت روکیے. اس وجہ سے مت روکیے کیونکہ آپ نے کوئی اور آلٹرنیٹ یا دوسرا آپ نے اس کے سامنے راستہ پیش نہیں کیا، اس سے اردو ادب کا نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ رسم الخط اور املے کی گفتگو ہم کر رہے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ رسم الخط اور املے میں مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ رچرڈ نکسن چائنا گئے اور کہا کہ پرائم منسٹر آف چین کو کہا کہ یو ہیو ٹو بی لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو اس کے پرائم منسٹر نے کہا دا ورلڈ کی ناٹ افورڈ اندر یونائٹڈ اسٹیٹس. کیوں؟
کیونکہ دنیا کی 70% اقتصاد تو ایک کنٹری کھا جا رہا ہے، تو اب 30% جو بچا ہے اس میں کیسا ہوگا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کانفرنس کا ٹائم وقت جو ہے ایک روٹی کی طرح ہے، اگر کوئی آدھی روٹی کھا کر چلا جائے ایک ہی خالہ نگار، تو باقی 3-4 جو رہتے ہیں ان کو آدھی روٹی میں گزارنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے چٹھی آ گئی ہے تو میں زیادہ وقت نہیں رکھتا، لیکن میں اپنی کانفرنس میں کرتا ہوں۔ امجد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں معزز ناظم کو 2 کاغذ دیتا ہوں، ایک زرد اور ایک لال۔ زرد کاغذ جب آتا ہے تو اس کو معلوم ہے، پہلے تو میں کسی کو وقت سے 1 منٹ بھی آگے بڑھ کے نہیں دیتا، میں نے 5 کانفرنسیں کروائی ہیں، اور وہ زرد کاغذ جب یہاں رکھ دیا جاتا ہے اٹ مینس 2 منٹ رہ گئے ہیں، اپنے مواد کو سمیٹو، اور جب لال کا جائے گا تو اس کے بعد سے سوال ہی نہیں ہے کہ وہ مائکروفون پر کھڑا رہے۔ مگر یہاں پر تو یہ جو کاغذ آتے ہیں اس کی اہمیت نہیں کی جاتی، لیکن میں اعتماد کرتا ہوں اور بس 2 منٹ میں آپ کی گفتگو تمام کر رہا ہوں، آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کمپیوٹر، دیکھیے میں پروفیشنلی فزیشین ہوں، جب میں کمپیوٹر میں ڈکٹیٹ کرتا ہوں دس از ڈاکٹر عبیدی ڈکٹیٹنگ دا ڈائگنوسس آف دس، یہ جو آلہ ہے، یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک وجہ بتا رہا ہوں، یہ خود ٹائپ کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ میرے لہجے کو، میری آواز کو کمپیوٹر درک کر کر ٹائپ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو تقریباً 1.5 ملین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، جو شاید آپ سے اگر 1 قدم پیچھے نہیں تو 1 قدم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، اگر ہم اردو کی نئی بستیوں سے آپ کے تعلقات کو جوڑ لیں اور کچھ اس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے ٹرین کر دیں کہ وہ کمپیوٹر میں وہ چیزیں ڈال دیں، کیونکہ کمپیوٹر میں جب میں ایک میسیج کو پرنٹ کرتا ہوں وہ 5 برابر وقت لیتا ہے رومن کے الفاظ پرنٹ کرنے میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے نوجوانوں کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کی طرف، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ 1 منٹ میں بائیں ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں بلو بیری وغیرہ پر، میں 10 منٹ بھی نہیں کر سکتا وہ کام۔ تو ہمارے نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کو ٹیکنالوجی سے جوڑیں گے، کمپیوٹر سے جوڑیں گے، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی سے جوڑیں گے، اردو قائم نہیں رہ سکتی، اردو ترقی پر گامزن رہ ہی نہیں سکتی اگر اردو کو آپ کمپیوٹر سے اور نئی جدید ٹیکنالوجی کی مسائل سے نہ جوڑیں۔ اس کے لیے میں آپ کو پوری ایشورنس دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ڈکشنری بنا دے کہ کچھ کو کس طرح سے لکھا جائے اور مختلف آوازوں کو کس طریقے سے کمپیوٹر میں لکھا جائے، یہ ڈکشنری بھی بڑی پاپولر ہوگی اور بہت مشہور ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ کام کریں اس کا کہ اردو ادب کو کسی طریقے سے، اردو رسم الخط کو جوڑ دیجئے انٹرنیٹ سے، اس کے لیے ہمارے لیے چیزیں فراہم کر دیجئے تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکلات نہ رہے۔ بہرحال میں بہت آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ ایکسپریس میڈیا نے ان چیزوں پر گفتگو کرنے کی ہمیں دعوت دی، اور میں تو آتا ہی ہوں یہاں پر ان قسم کی گفتگو کرنے کے لیے، اور نوجوان ہیں وہ کام کریں گے۔ تو کمپیوٹر ہو یا املے کا مسئلہ ہو، املے کا مسئلہ بیشتر اساتذہ سے ممنون ہے، کمپیوٹر کا مسئلہ بیشتر نوجوان اور ٹیکنیکل سائنٹسٹ اور انجینئروں سے آپ کے جو ہے مربوط ہے۔ رسم الخط کا مسئلہ پوری قوم کے ساتھ مسئلہ مربوط ہے، کیونکہ یہ ایک عوامی چیز ہے، عامی ہو کے عالم، سب کا تعلق رسم الخط سے ہے۔ رسم الخط ہماری اردو کی آن ہے، جان ہے، پہچان ہے، اور اس کی کو بچانا ہمارا ایمان ہے۔ شکریہ۔